الحمد لله رب العالمين وبه أستعين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد. گرامی قدر سامعین و مشاہدین، رمضان کا پورا مہینہ رحمتوں، برکتوں اور اللہ تعالیٰ کی مغفرت اور بہت سارے خیر سے معمور ہے، بھرا ہوا ہے، لبریز ہے. لیکن آخری 10 دن اس کے بہت قیمتی ہیں، بڑی فضیلت والے ہیں. یہ آخری 10 دن وہ 10 دن ہیں جس کے اندر اللہ تعالیٰ نے ایک قدر والی رات رکھی ہے، جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے پوری ایک سورت قرآن پاک میں نازل فرمائی ہے. اور یہ بہت بڑی توفیق ہوگی اس انسان کے لیے جسے یہ رات اور اس کے فضائل حاصل ہو جائیں. اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں فرمایا انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر لیلۃ القدر خیر من الف شہر تنزل الملائکۃ والروح فیہا باذن ربہم من کل امر سلام ہی حتی مطلع الفجر. یقیناً ہم نے اس قرآن کریم کو قدر والی رات میں نازل کیا ہے، اور تمہیں کیا معلوم کہ وہ قدر والی رات کیا ہے؟ وہ قدر والی رات 1000 مہینوں سے بڑھ کر ہے، 1000 مہینوں سے بہتر ہے. اس میں فرشتے نازل ہوتے ہیں اور جبریل امین نازل ہوتے ہیں اپنے رب کی اجازت سے ہر معاملے کو لے کر کے. اور یہ رات پوری کی پوری سلامتی والی رات ہوتی ہے یہاں تک کہ فجر طلوع ہو جائے. تو یہ رات اور اس کے فضائل یہ ایک مستقل مضمون ہے، انشاءاللہ اس پہ ایک الگ سے درس کیا جائے گا. آج ہم بات کر رہے ہیں کہ آخری 10 دنوں کے فضائل میں سے ایک اہم فضیلت یہ ہے کہ اس میں لیلۃ القدر پائی جاتی ہے، شب قدر پائی جاتی ہے. دوسری آخری 10 دنوں کی فضیلت یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان آخری 10 دنوں میں، یا آپ یوں کہہ لیں کہ ان آخری 10 راتوں میں، رمضان کی آخری 10 راتوں میں جو محنت کیا کرتے تھے، جو قیام کیا کرتے تھے اور نیک اعمال جو بکثرت کیا کرتے تھے، اس کی مثال نہیں پائی جاتی. جیسا کہ عائشہ رضی اللہ عنہا کی حدیث سے فرماتی ہیں کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم اذا دخل العشر احیا اللیل وایقظ اہلہ وجد وشد المئزر. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا معاملہ یہ تھا کہ جب رمضان کے آخری 10 دن شروع ہوتے، جب رمضان کے آخری 10 دن داخل ہوتے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم شب بیداری کا اہتمام فرماتے، پوری رات بیدار رہتے، اپنے اہل و عیال کو بھی بیدار کرتے، اپنے بال بچوں کو بھی جگاتے اور پوری محنت کرتے اور کمر کس لیا کرتے. یہ حدیث صحیح بخاری میں 2024 نمبر پر اور صحیح مسلم میں 1174 نمبر پر ہے. اس میں جو یہ بات عائشہ رضی اللہ عنہا فرما رہی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کمر کس لیا کرتے تھے، تو کمر کس لینے کا ایک معنی تو ہوتا ہے خوب محنت کرتے تھے. جیسا کہ عام طور پر جب آدمی کو کوئی بوجھ اٹھانا ہوتا ہے، کوئی مشقت کا کام کرنا ہوتا ہے، تو وہ اپنی کمر باندھ لیتا ہے، کمر کس لیتا ہے. تو ایک مطلب تو مشقت کا ہے، محنت کا ہے کہ آپ ان 10 راتوں میں خوب محنت و مشقت کرتے تھے. دوسرا معنی یہ بھی ہوتا ہے کہ آپ کمر کس لیتے تھے اور اپنی زاربند باندھ لیتے تھے، اور وہ اپنی عورتوں کے لیے کھولتے نہیں تھے، عورتوں سے الگ ہو جاتے تھے. رمضان کی راتوں میں عورتوں سے ملنا اور اپنی بیوی کے ساتھ ہم بستری کرنا جائز ہے، لیکن آخری 10 راتوں میں اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنا پورا وقت اللہ کی عبادت میں لگاتے تھے کہ دنیا کی اس اہم لذت سے بھی آپ دور ہو جاتے تھے، کچھ وقت کے لیے دور ہو جاتے تھے. گویا اللہ کے ذکر کی لذت میں اور اللہ کے یاد کی لذت میں اور اللہ کی عبادت کی لذت میں اور بندگی جو مقصد تخلیق ہے اس کی لذت میں آپ اس قدر محو ہو جاتے تھے کہ دنیا کی ساری لذتیں
فراموش ہو جاتی تھیں۔ تو یہ آخری 10 راتوں کی اہمیت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس میں بہت زیادہ محنت کرتے تھے۔ اسی لیے آپ عائشہ رضی اللہ عنہا کے یہ الفاظ بھی ہیں، یجتہد فی العشر الاواخر ما لا یجتہد فی غیرہ۔ یہ صحیح مسلم کی حدیث ہے 1175 نمبر پر کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آخری 10 راتوں میں اس قدر محنت فرماتے تھے کہ باقی کبھی بھی کسی دن اتنی محنت نہیں فرماتے تھے۔ اور یہ 10 راتوں کو آپ جاگتے تھے، راتوں کو جاگتے تھے، یہ شب بیداری کرتے تھے۔ شب بیداری میں کیا کیا چیزیں شامل ہیں؟ شب بیداری میں صلات ادا کرنا، نوافل ادا کرنا بھی ہے، شب بیداری میں قرآن پاک کی تلاوت بھی ہے، شب بیداری میں اللہ کا ذکر کرنا مختلف انداز میں، اللہ اکبر، سبحان اللہ، الحمدللہ، لا حول ولا قوت الا باللہ، اور اسی طرح سے استغفر اللہ واتوب الیہ۔ تو مختلف اذکار، اللہ کا ذکر کرنا اور مختلف انداز سے اللہ کو یاد کرنا بھی ہے، مختلف دعاؤں کا اہتمام، اللہ تعالیٰ سے طلب کرنا، مانگنا، رب اغفر لی ورحمنی واہدنی، اسی طرح سے اور ساری تو اس میں تلاوت قرآن بھی ہے، ذکر بھی ہے، دعا بھی ہے، صلاح بھی ہے، صدقہ و خیرات بھی ہے، ہر طرح کے نوافل نفلی عبادات کا اہتمام۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان 10 راتوں کو کس قدر اہمیت دیتے تھے اور کس قدر ان 10 راتوں میں زیادہ سے زیادہ ہر قسم کی عبادات بجا لاتے تھے۔ لیکن آج میرے بھائیوں ہمیں یہ بھی غور کرنا چاہیے کہ ہماری اپنی صورتحال کیا ہے کہ عید کی خریداری میں ساری راتیں ہم ضائع کر دیتے ہیں، سارے اوقات برباد کر دیتے ہیں۔ یہ بڑی افسوسناک صورتحال ہے جس پر ہمیں غور کرنے کی ضرورت ہے۔ ہونا یہ چاہیے کہ عید وغیرہ کی خریداری پہلے سے کر کے آدمی فارغ ہو جائے اور آخری 10 راتوں کو یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق، آپ کے طریقے کے مطابق ذکر میں، عبادت میں، نوافل میں گزارے۔ اسی طرح سے آخری 10 راتوں کی خصوصیات میں سے یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس میں اعتکاف فرمایا کرتے تھے۔ اس میں اعتکاف کرنا سنت ہے۔ اعتکاف یہ ہے کہ اللہ کی اطاعت کرنے کے لیے مسجد کو لازم کر لیا جائے، اور یہ کتاب و سنت سے ثابت ہے۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَلَا تُبَاشِرُوهُنَّ وَأَنْتُمْ عَاكِفُونَ فِي الْمَسَاجِدِ، سورہ بقرہ آیت نمبر 187۔ اور تم عورتوں کے قریب نہ جاؤ جبکہ تم مسجدوں میں اعتکاف میں بیٹھے ہوئے ہو۔ اسی طرح سے عائشہ رضی اللہ عنہا کی حدیث سے فرماتی ہیں کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم یعتکف العشر الاواخر من رمضان حتی توفاہ اللہ ثم اعتکف ازواجہ من بعدہ۔ یہ حدیث صحیح بخاری میں 2026 نمبر پر اور صحیح مسلم میں 2044 نمبر پر ہے۔ تو عائشہ رضی اللہ عنہ کہتی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم رمضان کے آخری 10 دنوں میں اعتکاف فرمایا کرتے تھے، یہاں تک کہ اللہ نے آپ کو وفات دے دی، یعنی تا حیات آپ نے اعتکاف کیا۔ رمضان کے آخری 10 دنوں کا اعتکاف کرنا تا حیات آپ کا معمول رہا۔ پھر فرماتی ہیں کہ آپ کی وفات کے بعد آپ کی ازواج نے، امہات المؤمنین رضی اللہ عنہن نے اعتکاف کیا۔ اور اسی طرح سے اس سلسلے میں ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی حدیث ہے، فرماتے ہیں کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم یعتکف فی کل رمضان 10 ایام فلما کان العام الذی قبض فیہ اعتکف 20 یوما۔ یہ صحیح بخاری میں 2044 نمبر پر حدیث ہے۔ کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہر سال رمضان میں 10 دن اعتکاف فرمایا کرتے تھے، لیکن اس سال جس سال آپ کی وفات ہوئی آپ نے 20 دن اعتکاف کیا۔ یہ 20 دن کون سے 20 دن تھے؟ اس سلسلے میں حافظ ابن حجر رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ درمیانی عشرہ اور آخری عشرہ اس طرح 20 دن ہو جاتا ہے۔ شروع کے 10 دنوں کو چھوڑ کر آخر کے اور درمیان کے 10 دن، یعنی 10 دن گزر جانے کے بعد آپ نے اعتکاف کیا اور آخری 20 دن مکمل اعتکاف فرمائے۔ اور اس معنی پر دلیل صحیح مسلم کی حدیث ہے جو کہ
1167 نمبر پر آئی ہے، اور ایسے ہی صحیح بخاری میں بھی 2018 نمبر پر آئی ہے ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ کی حدیث، کہ جس سے معلوم ہوتا ہے کہ آپ نے 20 دن اعتکاف کیا۔ تو یہ آخری 10 راتوں کی خصوصیات میں سے یہ بھی ہے کہ اسی میں اعتکاف کی سنت پائی جاتی ہے۔ تو آج کے درس کے لیے اتنی باتیں کافی ہیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علی نبینا وسلم۔